کیا آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی؟ کیا آپ بھی کافی عرصے سے مسلسل دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں؟ کیا آپ کو بھی دلی سکون اور دنیاوی کامیابی نہیں مل رہی؟ اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا رہ گئے ہیں اور کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک بھی آپ کی نہیں سن رہا؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے مکمل دیکھیے اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت، برکت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے کبھی رات کے آخری پہر آنسو بہاتے ہوئے دعا مانگی ہو، ہر اس ماں کے لیے کہ جس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہو، ہر اس باپ کے لیے ہے جو اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کی فکر میں رہتا ہے، اور ہر اس بیوی کے لیے ہے جو اپنے شوہر کی توجہ، محبت اور خوشحالی کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور ہر اس انسان کے لیے بھی ہے جو کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، قرض، ناکامی، بے روزگاری یا گھریلو مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب، اخلاص اور امید کے ساتھ پیش ہوں تو آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ایسا عمل بھی بتاؤں گی جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجرب ہے۔ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتی کیونکہ دعاؤں کی قبولیت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ ہمارا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اس سے پر امید رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہمارے حال دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان مسلسل دعا کر کے تھک جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں سن رہا، مگر حقیقتاً اللہ اس کے حق میں بہترین فیصلہ فرما چکے ہوتے ہیں۔ بس صحیح وقت آنے پر وہ بہترین چیز اس انسان کو عطا کر دی جاتی ہے، اور کبھی دعا فوراً قبول بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا آخرت کے لیے بڑا اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روز قیامت جب بندہ اچانک سے اپنے نیک اعمال میں اضافہ دیکھے گا تو پوچھے گا کہ یہ نیکیاں یا اجر مجھے کس بات پر ملا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی تھی، اور یہ ان دعاؤں کا ہی اجر ہے۔ تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول دنیا میں نہ ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک سچا مومن کبھی بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اب دعا مانگنے کا صحیح وقت اور طریقہ اور وہ عمل جان لیں جو مجرب ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ جس بھی خاص مقصد کے لیے دعا کرنی ہو، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیا کریں۔ اس سے دعاؤں میں برکت آ جاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں۔ پھر جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز کے بعد اللہ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا میں اس کے تمام صفاتی نام بھی آپ لے سکتے ہیں، اور مطلب جیسے آپ کا دل میں بات آئے گی نا، آپ نے بس ویسے ویسے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور اپنا دعا کے درمیان نا اللہ سے کنیکشن جو ہے نا وہ اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ بس آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ اس وقت آپ کے ذہن میں گھر کے کام یا دنیاوی مسائل نہیں ہونے چاہیے کہ میں بس جلدی سے دعا مانگوں اور بھاگ کے میں نے کچن میں ہانڈی سنبھالنی ہے، ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا زبان سے تو دعا نکل رہی ہے لیکن ہمارا دل اور دماغ اس دعا میں انوالو نہیں ہوتا، اور جو دعا پھر اس طرح سے جلد بازی میں مانگی جاتی ہے نا
تو پھر اس کا رزلٹ بھی ویسا ہی آتا ہے۔ اگر دل سے دعا مانگیں گے تو ضرور پوری ہوگی۔ 2 رکعت نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ پھر درود ابراہیمی کم از کم 3 بار ورنہ 11 بار تک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت صفاتی ناموں سے آپ پکاریں، جیسے یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غنی، یا مجیب، یا سمیع و بصیر، یا اول و آخر، یا ظاہر و باطن وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اس کے جتنے بھی نام آپ کو زبانی یاد ہیں۔ خاص طور پہ اگر روزی وغیرہ کے لیے مانگ رہے ہیں تو یا غنی و مغنی آپ نے خاص طور پہ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ دل سے دعائیں کرنی ہیں، اور جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، جو بھی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت ہے، آپ نے دل کا حال کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر دینا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے واقف نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بے بس، کمزور اور عاجز بیان کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح ایک بچہ ماں کے آگے منت کر رہا ہوتا ہے اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے، کوئی عاجزی دکھا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو ماں کو اس بچے پہ زیادہ پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو جب ہم اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور اسے یہ بات جانتے ہوئے کہ ہمارے رب کو ہماری ہر تکلیف کا پتہ ہے، ہماری ہر ضرورت کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے آگے اپنا دل کا حال کھول کے ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سارے دکھ اور پریشانیوں کا حل کیونکہ اسی کے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظر کرم جو ہے وہ ہم پہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بس پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر چلتے پھرتے استغفار کرنے کو اپنا معمول بنا لینا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، حرام کمانے یا حرام کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بچنا ہے۔ جتنا ہو سکے والدین کا احترام کریں، اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے ایصال ثواب کی کوشش کیا کریں، اپنے ہاتھ سے زیادہ صدقات کیا کریں، اور لوگوں کی مدد کیا کریں۔ اچھا، آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ جی پیسے دے دینے سے ہی صدقہ ہوگا، گوشت بانٹنے سے ہی صدقہ ہوگا؟ نہیں، آپ کے پاس جو روٹی آپ کھا رہے ہیں نا اس میں سے ایک روٹی بچا کر تھوڑا سا سالن ڈال کے کسی کو دے دیں گے نا، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں اور تیسرا جوڑا آپ نیا خریدتے ہیں تو پچھلے 2 جوڑوں میں سے بھی اگر آپ کسی کو کوئی کپڑا دے دیں گے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے ہی اگر آپ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، ایکٹیو ہیں، تو آپ اپنے آس پاس پھرنے والے کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی کوئی کام کر دیں گے نا، وہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا۔ تو صدقہ کرتے رہیں تو اس سے بھی دعائیں جو ہیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں اور انسان کے معاملات آسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ خاص عمل کہ جو بھی ضرورت ہو یا خاص کام ہو تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 500 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ ہر روز کا آپ نے یہ عمل کر لینا ہے کہ فجر کی نماز پڑھی ہے اور 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، اس کے بعد دل لگا کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی 1-2 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اٹھ جانا ہے۔ پھر آپ اپنے روزمرہ کے جو کام ہے وہ کرنا ہے۔ کم از کم آپ 21 دن یہ عمل کریں گے، ورنہ جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو آپ یہ عمل کرتے رہیں، اور ہر مقصد کے لیے جیسے آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے پھر آپ نے آپ کا کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے بھی دوبارہ سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ درود شریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ یہ عمل والدین کرنا چاہیں یا وہ بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، مسائل ہیں زندگی میں، تو روزگار کی تنگی ہے، تو وہ لوگ خاص طور پہ خود سے کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی جو برکت ہے نا اس سے آپ کی تمام مرادیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بر آئیں گی اور آپ کو بہتر سے بہترین ملے گا۔ اس لیے بس آپ نے دعا کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، اور درود شریف کو چلتے پھرتے کثرت سے جو ہے نا پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ کبھی بھی حالات
بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے بس ایک کن فرمانے کی دیر ہوتی ہے، پھر فیکون ہونا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں تو کامنٹ میں آمین لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کے حال جاننے والے، اے رحمان الرحیم، اے سمیع و بصیر، اے اول و آخر، تو ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما اور ہمیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے، اور ہمارے گھروں میں سکون، برکت، محبت اور خوشیاں نازل فرما دے، اور ہمارے وہ بچے جو رشتے کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے اور مناسب بر ملا دے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں اس دنیا میں ان سب کو نیک صالحہ اولاد سے نواز دے، اور ہمیں دنیاوی اور آخروی فتنوں سے محفوظ رکھ، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون عطا فرما، اور ہم سے راضی ہو جا۔ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہی عاجز بندے ہیں اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔